اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جانیں گے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم فیکٹر کے بارے میں، کیا واقعی اسرائیلی جھوٹے مسیحا دجال کو بلانے والے ہیں، اور کیا مسجد اقصی کو منہدم کر دیا جائے گا، اور اس سال 8 اپریل کو ہونے والا گرہن 375 سال میں نہیں ہوا۔ کیا یہ واقعی دجال کی آمد کی نشانیاں ہیں؟ کیا واقعی قیامت کی نشانی ایک اور مکمل ہونے جا رہی ہے؟ ان تمام فیکٹر کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو نہایت غور سے سنیے گا۔ اس میں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹرز شیئر کرنے والی ہوں، تاکہ آپ جان سکیں کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہیفر کی قربانی کی خبریں انٹرنیٹ پر عام ہے، اور ہر طرف انٹرنیٹ پر اس نے دھوم مچائی ہوئی ہے۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کا کیا موقف ہے، اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال یعنی کہ جھوٹا مسیحا اس کو بلانے والے ہیں، اور ان کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے، اور مسجد اقصی کو منہدم کر دیں گے، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں جعلی مسیحا بلایا جائے گا۔ اسی دن ایک تاریخی مکمل سورج گرہن ہوگا، جو کہ 375 سال سے نہیں ہوا۔ صدیوں پر محیط سرخ ہیفر کی قربانی، سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو کسی مردہ جسم کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمی نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے قربانی کی جانے والی سرخ گائے کی فہرستیں یہ ہیں۔ پہلی سرخ گائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربان کی تھی۔ دوسری سرخ گائے کی قربانی عزرا نے کی تھی۔ تیسری سرخ گائے سائمن دی جسٹ نے قربان کی تھی۔ چوتھی سرخ گائے بشمائیل بن پیاوی نے قربان کی۔ پانچویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی۔ چھٹی سرخ گائے کی قربانی یشمائیل بن پیاوی نے کی۔ ساتویں سرخ گائے کی قربانی حنمل مصری نے کی۔ آٹھویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی۔ نویں سرخ گائے کی قربانی یشمائیل بن پیاوی نے کی۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئیں، ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر نو سے منسلک تطہیر کی رسم کے لیے ضروری ہے۔ جیسے سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کی منصوبہ بندی بیک اپ کے ساتھ کی گئی۔ وہ ایک سرخ گائے کی قربانی نہیں دے رہے ہیں، لیکن 5 اصل میں 5 سرخ گائے ہیں، جن میں درج ذیل پر مشتمل کوالیفائنگ خصوصیات ہیں۔ وہ خالص سرخ ہونا چاہیے، اور ایک بھی سیاہ نہیں یا سفید بال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کنواری ہونا چاہیے۔ عمر 34 ماہ سے 38 ماہ کے لگ بھگ ہونی چاہیے، اور قربانی کے وقت عمر 3 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے، جو غالباً مارچ سے جولائی کے درمیان ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ زیادہ اہم بات
یہ ہے۔ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ سرخ گائے کو مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ قربان کرتے ہیں، اور صرف اس کے لیے یہ شرائط کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں، تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے، اور سلسلہ ایسے چلتا ہے۔ سب سے پہلے سرخ گائے کی قربانی دی جاتی ہے، پھر اوزار کو صاف کرتے ہیں، پھر اقصی کو مسمار کرتے ہیں، پھر تیسرے مندر کی تعمیر کریں گے، پھر جھوٹے مسیحا کی آمد ہوگی، اس کے بعد امام مہدی کی آمد ہوگی، اور پھر عیسیٰ کی آمد ہوگی، اور آخر میں قیامت۔ سرخ گائے کی 10ویں قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، مارچ کے آخر تک یا جون کے آخر تک۔ اس کی کھال، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر خالص پانی میں ملا دیا جائے گا، اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور یعنی دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے، جو کہ دور وادی کے راستے میں مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا، اقصی کو منہدم کر دیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ قربانی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور گائے بے داغ خالص کنواری کو ٹیکساس سے اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے، اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر جائے گا۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے، جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ اس کے آنے کے بعد ہماری بیٹیوں اور بیویوں کے گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ قیام کی نشانیاں ہیں۔ سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں، اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مذاق نہیں، اس حوالے سے آگاہی بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمیں امت کا سب سے بڑا، سخت اور مشکل فتنہ ہے، اور میں بہت سے لوگوں کو اس سے ناواقف دیکھتی ہوں۔ براہ کرم اس کے بارے میں جانیں اور اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں دجال ہمارے ایمان سے دور کرے گا۔ وہ ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔